اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالی کی مخلصین اس حال میں کہ وہ خالص کرنے والے ہوں لہو اس کے لیے الدین عبادت کو حنفاء وہ یکسو ہونے والے ہوں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ وَذَلِكَ اور یہ دین القیمہ یہ مضبوط اور پختہ شریعت کا نظام ہے، دین ہے جو مضبوط دین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو وہ چاہے کسی بھی زمانے کے ہوں اور کسی بھی نبی کی امت ہوں، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی امتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس بات کا حکم وہ ساری شریعتوں میں، ساری امتوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں، سارے نبیوں کی تعلیمات میں یہ حکم یہ دیا گیا کہ عبادت کے لائق، پوجا اور پرستش کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی سارے اور مقامات پر بھی یہ بات بیان کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سبھی پڑھتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی یہی بہت بڑا سبق ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔
سورۃ البقرہ کے اندر ہی یہ شروع میں آیت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور عبادت تم سے اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ میرا حق بنتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور پھر اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے جس کے ساتھ وہ مختلف قسم کا غلہ، اناج، پھل فروٹ اور سبزیاں زمین سے اگاتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے اور تم مانتے ہو اور جانتے ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ہی 183 نمبر آیت ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے یہ باقاعدہ پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور تم نے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات آگے جا کر سورہ النساء میں بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو ہم نے سب کو یہی وحی کی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا باقی ہر قسم کی جو یعنی معبود بنے بیٹھے ہیں تو ان کا تم نے انکار کرنا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا اس نیلے آسمان کے نیچے، خاکی زمین کے اوپر، اس پورے کائنات رنگ و بو کے اندر اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر پیغمبر ہو، وہ سائیں قلندر ہو، زندہ مردہ ہو، جن فرشتہ ہو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات اللہ نے طے کر دی ہوئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ میرے بھائیو، 23ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ وہ جو مرد مومن تھا نا، اس نے یہ بات کہی مجھے بتاؤ میں اس اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر آخری پارے میں بڑی مشہور سورۃ الکافرون، اس میں کتنی دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تو قرآن مجید میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات ہیں اس موضوع پر، تو میں نے بطور نمونہ کے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار دہرا کر یہ قرآن میں حکم دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور بات بھی فرمایا کہ یہ تو بات ہو گئی نا، سمجھ آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اگلی بات مخلصین لہ الدین، کہ عبادت بھی کرنی ہے تو یعنی اس طرح اب عبادت کرنی ہے کہ تم اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے اعمال کو خالص کرنے والے ہوں اس اللہ کے لیے، یعنی اس عبادت کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش، کوئی شہرت کا مسئلہ، دوسروں کو دکھانے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح البخاری اور اس کی پہلی ہی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ درج کیا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر، نیت، کہ نیت اگر اچھی ہے اللہ، تو میرے بھائیوں وہ بندہ نیت کے اوپر ہی کتنا اجر لے لیتا ہے، صرف نیت پر۔ عمل نہ بھی کرے لیکن نیت ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے، تو وہ نیت ہی اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے نیت کی نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں، نیت اس کی یہ ہے، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی۔ اور جس آدمی نے نیت کی کہ میں فلاں علاقے میں جا کر، فلاں ملک میں جا کر وہاں کسی عورت سے شادی کروں گا، تو وہ جس کے لیے جا رہا ہے اس کی وہی نیت کاؤنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ سینوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے تو واپس آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کئی تمہارے ایسے بھائی، حالانکہ انہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا، تمہارے ساتھ وادیاں طے نہیں کی، انہوں نے لمبے چوڑے سفر کی مشقت برداشت نہیں کی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اتنا اجر اللہ سے لے گئے ہیں جتنا اجر تم نے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے لیا۔ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بھائی ہیں تمہارے کہ جن کا دل چاہتا تھا جہاد کو جانے کے لیے، جہاد پہ جانے کے لیے دل لپکتا تھا، دل کے اندر بڑی امنگیں تھیں، بڑے ارمان تھے، بڑا شوق تھا، ذوق تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس نا وسائل نہیں تھے جہاد پہ جانے کے لیے، سواریاں نہیں تھیں، ان کو عذر نے روک لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اجر وہ تمہارے برابر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نیت کا اخلاص، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے وہ
قتال کرتا ہے اور اس کے قتال کرنے کا مقصد ہوتا ہے ریاکاری، دکھاوا، تاکہ پتہ چلے میں بڑا بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، بڑا شجاع ہوں۔ ایک آدمی اس لیے کرتا ہے، فرمایا ایک آدمی وہ اس لیے جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، معرکہ لڑتا ہے، میدان میں جاتا ہے کہ وہ اس کا مقصد وہ اپنے کسی قوم قبیلے کی حمایت ہوتا ہے، صرف یہ، یعنی وہ ایک نا قبیلے اور قوم کی حمایت میں وہ لڑتا ہے، حمیت میں آ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ بتائیں ان میں سے کون ہے کہ جس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن دو آدمیوں کا تم نے تذکرہ کیا یہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کون ہے، اور اگر اس جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو شہید فی سبیل اللہ کون ہے، میں تمہیں یہ بات کلیئر کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو آدمی اس لیے لڑا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ اونچا ہو، اور اسلام کا نظام پورے نظاموں پہ حاوی ہو جائے اور باقی سارے نظام دب جائیں، تو وہ فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ شہید فی سبیل اللہ۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی اصل عمل دخل کس کا ہے؟ نیت کا۔ تو نیت کا صادق ہونا، نیت کا درست ہونا، نیت کا ٹھیک ہونا، یہ ایک بہت بڑی اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ تو سنا ہوا ہے، اکثر ماشاءاللہ علماء بھی بیان کرتے ہیں، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ قیامت والے دن وہ 3 آدمی جو لائے جائیں گے، ایک ان میں سے شہید ہوگا، دوسرا ان میں سے عالم دین قاری قرآن ہوگا، اور تیسرا ان میں سے وہ سخی اور خرچ کرنے والا ہوگا، اور تینوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور شہید سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ وہاں وہ شہید جو دکھاوے کے لیے لڑتا رہا، ریاکاری کے لیے لڑتا رہا، جرأت اور بہادری دکھانے کے لیے لڑتا رہا، تو وہ جھوٹ بول دے گا، کہے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے دین کے لیے میں لڑا، اتنا لڑا کہ بالآخر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا لڑنے کا مقصد جو تھا نا وہ کیا تھا؟ صرف شہرت، صرف نمود و نمائش، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، تیری شہادتوں کے بڑے چرچے ہوئے، تیری شہادتوں کے بہت زیادہ پیچھے ایوارڈ ملے، اور بہت زیادہ تیری شہادت کا شور مچا، لیکن اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیری شہادت کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ نہیں تھا۔ اور اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کا تذکرہ کیا کہ جو کہے گا کہ یا اللہ میں نے دین کا علم حاصل کیا، پھر تیرے دین کی میں نے اتنی سربلندی کے لیے میں نے بڑے بڑے درس دیے، بڑی بڑی میں نے اس کے بعد میں نے یعنی اسلام کو پھیلایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد بھی صرف شہرت تھا، تجھے بڑی شہرت مل گئی، بڑے تیرے نعرے لگے، بڑے بڑے تیرے اشتہار چھپے، بڑی تیری شہرت ہو گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اور اس کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے۔ یہ میرے بھائیوں ہر شہید اور ہر عالم کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کی نیت میں دکھاوا تھا، یہ باتیں اس کی ہو رہی ہیں۔ شہادت کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے شہید کا، لیکن اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بلکہ الٹا وبال ہے۔ قرآن کی تعلیم اور علم دین کا پھیلاؤ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن مقصد اگر دکھاوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرا بندہ وہ آدمی کہ جو آدمی خرچ کرتا تھا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تاکہ میرے بارے میں تذکرہ ہو کہ واہ جی بڑا خرچ کرتا ہے، لینیں لگی رہتی ہیں ہر وقت اس کے دروازے پر، بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اسی طرح اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں آدمی بڑے بڑے عظیم عمل کرنے کے باوجود جہنم میں کیوں گئے یا کیوں جائیں گے؟ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے، اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الغزو غزوان، کہ غزوے جو ہے نا، جہاد قتال، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور اس کے جہاد کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور نمبر دو وہ جہاد کرتا ہے اور جہاد کے میدان میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اور نمبر تین وہ اس جہاد میں اپنا عمدہ مال خرچ کرتا ہے، اور نمبر چار پھر وہ اپنے شریک کار کے لیے، اپنے وہاں ساتھیوں کے لیے وہ سہولت پیدا کرتا ہے، اور پانچویں بات کہ وہ وہاں پر کوئی خرابی نہیں پیدا کرتا، کوئی فتنے کا باعث نہیں بنتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا عظیم مجاہد ہے کہ اس کا سونا بھی ثواب ہے، اس کا جاگنا بھی ثواب ہے، اس کا سونا بھی ثواب ہے اور اس کا جاگنا بھی ثواب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے کہ جو ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے، تکبر اور شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، اور پھر وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ یہ تکفیری لوگوں کا سلسلہ، اب ان کا کوئی جہاد تو ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ اپنے شریک ساتھی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جو برابری کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ فرمایا اس کو تو وہ ثواب تو ملنا ہی کیا ہے، بلکہ الٹا گناہ لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت ساری احادیث، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی، اور دیہاتی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعرابی۔ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے یعنی آپ کی بات سنی، آپ کی دعوت سنی، آپ کے بارے میں سنا، آپ نے بتایا کہ میرا یہ پیغام ہے، تو وہ دیہاتی اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں باقاعدہ آپ کی پیروی کروں گا اور میں جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس نے جہاد بھی کیا، ایمان بھی لایا، اتباع بھی کی اور جہاد میں بھی حصہ لیا۔ تو جب جہاد سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا نا، تو وہ مال غنیمت آپ نے مجاہدین میں تقسیم کرنا چاہا، آپ نے وہ تقسیم کر دیا مال غنیمت۔
تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک اعرابی جو ہے وہ جو آیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھا جہاد سے کچھ دیر ہی پہلے اور پھر وہ جہاد میں بھی شامل ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ جی اللہ کے رسول وہ نا جانور لے کر گیا ہوا ہے چرانے کے لیے، باقی ساتھیوں کے جو جانور تھے نا وہ سارے جانور لے گیا، چلو میں ان کو چرا کے لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس طرح باقی مجاہدین کا غنیمت میں سے حصہ نکالا ہے تو یہ حصہ غنیمت کا اس اعرابی کو دے دینا، اس دیہاتی کو دے دینا، جب وہ آئے گا نا جانور لے کر واپس تو یہ اس کو دے دینا، یہ سارا مال غنیمت یہ اس کا حصہ ہے۔ صحابہ نے اس کا حصہ سنبھال دیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو ہم یہ حصہ اس کے حوالے کریں گے۔ جب وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اس کا جو حصہ تھا غنیمت میں سے وہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ جی یہ اللہ کے نبی نے آپ کا حصہ نکالا ہے غنیمت میں سے، ہم نے وہ آپ کے حوالے کیا، آپ تو جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ہم نے پیچھے سنبھال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارا جو اس کا حصہ تھا پکڑا، لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور جا کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہے جو آپ نے میرے لیے یہ نکالا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا حصہ ہے مال غنیمت میں سے، تو نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا ہے، تو اس میں شریک ہوا ہے، تیرا اس میں یہ حصہ بنتا ہے۔ اللہ، تو وہ اعرابی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی جب میں نے آپ کے یعنی کلمہ پڑھا تھا، میں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ کی اتباع کا عہد کیا تھا اور جہاد میں حصہ لیا تھا، تو اس وقت نہ میرے دماغ کے کسی کونے کھدرے کے اندر بھی یہ مال غنیمت کا حصول نہیں تھا، میرے کوئی وہم نہیں تھا، کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ مال غنیمت ملے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی میں نے جب اسلام قبول کیا، میں جہاد میں شامل ہوا تو اس وقت میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ مجھے یہاں پر نہ اپنی گردن کے اوپر اپنی انگلی رکھتا ہے اور انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ میرے دل میں تو یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ مجھے یہاں پر آ کر تیر لگے دشمن کا اور وہ تیر آر پار ہو جائے اور اس کے ساتھ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ میں تو شہادت کے حصول کے لیے میں تو اس اسلام میں داخل ہوا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا جب جذبہ دیکھا، اس کی سوچ دیکھی، اس کا ویژن دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیران بھی ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ بات دل سے اور سچ کہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس تیری بات میں ضرور سچا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس بات میں ضرور سچا کرے گا۔ اگر تو نے یہ بات یعنی سچائی کے ساتھ دل سے کہی ہے تو اللہ تجھے ضرور سچا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بس پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد پھر ایک اور مارکا ماحول بن گیا، پھر وہ دیہاتی، وہ اعرابی اس اگلے مارکے میں جا کر شامل ہوا اور اس میں وہ باقاعدہ لڑا اور لڑتے لڑتے بالآخر وہ اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا تو مارکا ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جب شہداء کو ایک ایک کو جا کر دیکھا تو وہاں اس دیہاتی کی بھی وہ باڈی پڑی ہوئی تھی، تو اس وقت آپ نے دیکھا
تو واقعتاً عین اس کو اسی جگہ پر تیر لگا تھا کہ جہاں پر اس نے انگلی رکھ کر کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے یہاں تیر لگے اور آر پار ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں، تو اسی جگہ پر اس کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے منہ سے جو بات نکالتے ہیں اللہ ان کی بات کو ہو بہو من عن پورا کر دیتا، بالکل اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ نے کیسا قبول فرمایا، تو اس کے لیے اللہ نے شہادت کی موت اس کے مقدر میں کر دی۔ تو یہ شہادت اتنا عظیم درجہ ہے کہ اس کے لیے تمنا کرنا جائز ہے، حالانکہ ویسے موت کی تمنا کرنے سے اسلام نے منع کیا، فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کیا کرے۔ فرمایا اگر وہ نیک آدمی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے، اور اگر وہ برا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے کہ توبہ کا سامان پیدا کر دے۔ لہذا موت کی تمنا کرنا اسلام نے منع کیا، صرف ایک شہادت کی موت ہے کہ جس کی تمنا کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس مرد مجاہد اور اس شہید کا نماز جنازہ پڑھایا، اب یہاں پر نا ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا، نسائی میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، سنن نسائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنازہ وہ جنازہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ جنازہ وہ جنازہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا تھا؟ بلند آواز سے۔ نسائی کے اندر حدیث دیکھ لو جا کر، باقاعدہ یہ صراحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ کس طرح پڑھایا تھا؟ سرن نہیں، جہرن پڑھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں معلوم ہوا نا کہ یہ نماز جنازہ جہرن بھی جائز ہے، بلکہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنازے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرن بھی جائز ہے، لیکن زیادہ تر دلائل اللہ کے نبی سے جہرن جنازوں کے ملتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس جنازے میں جو دعائیں کی نا، تو رہ رہ کر میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور میرے جنازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی وہ جنازہ سرن پڑھا رہے تھے کہ جہرن پڑھا رہے تھے؟ ہاں جی، جہرن پڑھا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں نماز جنازہ کے اندر یہ خیال آتا رہا کہ کاش میرا جنازہ ہوتا اور میرے جنازے پر اللہ کے رسول یہ دعائیں کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز جنازہ جہرن اس کے کئی دلائل ہیں، لہذا یہ جہرن نماز جنازہ پڑھنے کی اس حدیث مبارکہ میں دلیل موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ جنازہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھایا؟ بلند آواز سے، جہرن پڑھایا۔ باقی رہ گیا کہ ادھر کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اللہ اکبر، کہ وہ تو جناب جنازوں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں نا، وہ ناقابل بیان۔ یعنی آپ یقین جانیں کہ جنازے پڑھاتے ہیں تو ان جنازوں کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ
اگر کبھی کسی نے نوٹ کیا ہے تو وہ پونا منٹ یا کوئی بڑا ہی برداشت والا ہوگا تو شاید 1 منٹ، ورنہ اکثر جنازے وہ یا آدھا منٹ، 35 سیکنڈ، 38 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، بس یہ جنازے ہوتے ہیں، سینکڑوں کے جنازے ہوتے ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ ہم نے ایک جنازہ ادھر دیکھا کہ پورے 38 سیکنڈ کے اندر اس نے سلام سلوم پھیر دیا، 38 سیکنڈ۔ میرے بھائیوں، جو کام کرنا تھا اور تسلی سے اور بڑے سکون سے کرنے والا تھا، وہاں پر تو ہم نے مردے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور جو کام نہ شریعت سے ثابت نہ کسی حدیث میں موجود، کہ جنازے سے فارغ ہو کر وہاں پر جناب پھر ایک دائرہ سا بنا لیتے ہیں اور پھر کتنی کتنی دیر تک وہ جناب دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اتنی لمبی دعا کہ میں نے ایک دفعہ وہ فیصل آباد ایک مجھے موقع ملا، چونکہ وہاں پر اس طرح ہم نے بھی جنازہ پڑھانا تھا، ایک اور بھی جنازہ، تو وہ جناب کتنی دیر فلاں کے واسطے یا اللہ فلاں کے واسطے، ابو بکر صدیق کے واسطے شروع ہوا، اور نبیوں کے نام لے لے کر، صحابہ کے نام لے لے کر، پھر اس کے بعد پیر عبد القادر جیلانی پہ آ گیا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ گھومتا رہا۔ ان ساروں کے صدقے یا اللہ اس میت کی تو بخشش فرما۔ آپ دیکھیں بھئی، اللہ کے بندے کے جو کام تو نے کرنا تھا، جو ثابت تھا، اللہ کے نبی کثرت سے دعائیں کرتے، اور اس میت کے لیے وہ جنازہ ہی تو ایک دعا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا اجتماعی ثابت ہے، اور ایک قبر پہ جا کر یہ 2 دعائیں اجتماعی۔ باقی میرے بھائیوں، اب یہ جنازے سے فارغ ہو گئے تو دعا، پھر آگے 70 قدم پہ جانا ہے تو پھر دعا، پھر آگے پتہ نہیں کتنے قدموں پہ، یہ سارا چکر دیا ہوا ہے۔ اور آپ کو حیرانگی والی بات عرض کروں کہ نماز جنازہ میں وہ ہمارے بھائی سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کبھی پوچھ لیں ان کے علماء سے، نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ۔ وہ کہتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ کا جزء نہیں ہے، یہ حصہ ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز جنازہ کو نماز کہا ہے، اور نماز کے لیے سورۃ الفاتحہ کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا وہ نماز ہوتی نہیں جو بغیر سورہ فاتحہ کے ہو، تو جب یہ نماز ہے تو نماز کے لیے سورۃ الفاتحہ ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی نماز جنازہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہی نہیں، اللہ کے رسول کے فتوے کے مطابق۔ تو بہرحال وہ بات ایسے تھوڑی سی نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس دیہاتی کا کیا پڑھایا؟ جنازہ، اور یہ جہرن جنازہ پڑھایا، اور اس نماز جنازہ میں جو آپ نے دعائیں کی نا، تو فرماتے ہیں ایک دعا آپ نے اس میں یہ بھی فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تجھ پر ایمان لایا، اس نے تیرے لیے ہجرت کی اور تیری راہ میں یہ شہید ہو گیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عرابی واقعتاً تیری راہ میں شہید ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے میں یہ جملہ بھی ادا فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، کیا بات سمجھ آئی کہ وہ دیہاتی جب اس کو مال غنیمت دیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا ارادہ، میری نیت یہ مال غنیمت نہیں تھی، میرا ارادہ، میری نیت یہ تھی کہ میں تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ لہٰذا نیت کا خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ،
مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ اللہ کی. اور عبادت کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ وہ خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے عبادت کو. یہ دو شرطیں ہو گئیں. نمبر ایک، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، یہاں سے شرک کی نفی ہو گئی. اور دوسری شرط کیا ہو گئی؟ کہ وہ عبادت خالص نیت کے ساتھ ہو، یہاں سے ریاکاری کی نفی ہو گئی. اور ایک تیسری شرط بھی ہے. تیسری شرط وہ کیا ہے؟ کہ وہ عبادت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اپنی من مرضی سے عبادت نہ ہو. اپنے علاقے یا اپنی سوسائٹی یا اپنے باپ ماں باپ اپنے قوم قبیلے کے طریقے کو نہ دیکھا جائے. نہیں، اس کے لیے طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، جس سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. عقیدہ وہ اپناؤ جو میں نے سمجھایا ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کر دکھائی ہے، درود وہ پڑھو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، کاروبار وہ کرو جس طرح میں نے کر کے دکھایا ہے، شادیاں غمیاں اس طرح جس طرح میں نے کر کے دکھائی ہیں. ہر زندگی کے شعبے میں ہم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ تین شرطیں ہوں. نمبر ایک، خالص اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. نمبر دو، اللہ کی رضا کے لیے دکھاوا اور شہرت نہ ہو. نمبر تین، طریقہ اس کے لیے کس کا اختیار کیا جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں، ہماری تصدیق نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل مردود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، مقبول نہیں ہے. فرمایا حنفاء، اس حال میں کہ وہ یکسو ہونے والے ہوں. اللہ، یہ یکسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسو کہ سارے گمراہ لوگوں سے، گمراہ نظریات سے، گمراہ مذہبوں سے، گمراہ فرقوں سے انسان کٹ کر خالص قرآن اور حدیث کے مطابق عبادت کرے. یہ ہے حنفاء. میری بات آپ سمجھیں نا، کہ جتنے شرکیہ نظریات ہیں، شرکیہ عقائد ہیں، جتنے بھی بدعات اور خرافات والے عقائد ہیں، ان سارے گمراہ عقائد، گمراہ نظریات اور گمراہ فرقوں سے اور گمراہ مذاہب سے انسان کٹ جائے، ان سے پیچھے ہٹ جائے، ان سے جدا ہو جائے اور خالص قرآن اور حدیث کے اوپر ڈٹ کر وہ اپنی زندگی گزارے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حنفاء. حنیف کی جمع. اللہ نے قرآن میں اپنے کس نبی کو حنیف کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا حنفاء یکسو. اچھا، آج کل تصور کیا پایا جاتا ہے؟ آج کل کہتے ہیں نہیں، سب سے مل کر چلنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ الیک سلیک رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں، اور بس اسی طرح مل جل کر یہ یکجہتی، اتحاد بین المذاہب اور اس طرح کے بڑے بڑے خوبصورت نام دیے ہوئے ہیں. نہیں جی نہیں، سب کو آخر ساتھ لے کے چلنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ نسخہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سمجھ نہیں آیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں نہ سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک وقت آئے گا کہ دین اتنا اجنبی ہو جائے گا کہ دین پر عمل کرنے والے لوگ بڑے اوپرے دکھائی دیں گے. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بڑا دیندار بنا، یعنی لوگوں سے اس قدر وہ اوپرے ہو جائیں گے. فرمایا ایسے اوپروں کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. فرمایا ایسے اوپرے اور اجنبی لوگوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے مضبوط دین. یہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیں، اسی ایک آیت کو دیکھیں، اسی ایک آیت کہ مضبوط دین کی ایک بنیاد کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. مضبوط دین کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسری بنیاد وہ یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا. مضبوط دین کی تیسری بنیاد اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کی کہ سارے گمراہ اور مشرک اور بدعتی گروہوں سے اور فرقوں سے ہٹ کر، جدا ہو کر، علیحدہ ہو کر اپنی زندگی گزارو. یہ تیسری بنیاد. اور چوتھی بنیاد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. پانچویں بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. فرمایا یہ 5 بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں کس کی؟ دین القیمہ. یہ مضبوط دین کی باتیں ہیں. مضبوط، سمجھے نا؟ مضبوط. اللہ اکبر. فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے. یہ میں نے پچھلی دفعہ ایک بات سمجھائی تھی نا کہ جب مشرکین کا لفظ اہل کتاب کے مقابلے میں آئے تو اس وقت مشرکین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وحی کے منکر ہوتے ہیں، آخرت کے منکر ہوتے ہیں، نبوت رسالت کے بھی منکر ہوتے ہیں. جس طرح کہ آج کل ہندو ہیں یا سکھ ہیں، یعنی اس طرح کے لوگ، یا مجوسی ہیں. اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. حالانکہ شرک ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، شرک ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. فرمایا فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اولئک ہم شر البریہ. بریہ، یہ آپ نے لفظ سنا ہے نا، بریہ، بریئون سے یہ لفظ بنا ہے. باری، الباری، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. اور البریہ جو چیز پیدا کی گئی ہے، تو مراد اس سے پوری مخلوق. مراد کیا ہے؟ پوری مخلوق، پوری کائنات. اللہ کے سوا باقی ساری کائنات البریہ ہے. اللہ کے سوا اللہ الباری ہے اور باقی ساری کائنات کیا ہے؟ البریہ. فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ بدترین ہے. اللہ اکبر. جانور اتنے اللہ کے ہاں برے نہیں ہیں جتنا برا یہ کافر اور مشرک ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے جملہ آپ کو ذرا سخت لگے، یہ تو میں تو ترجمہ ہی کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ کائنات میں سے سب سے زیادہ برے. میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں بندر، خنزیر اور کتا اتنا برا نہیں جتنا اللہ کے ہاں کافر اور مشرک برا ہے. میری بات سمجھے ہے نا؟ یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ. فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ جو ہیں کائنات میں سے سب سے زیادہ برے ہیں.
فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ ہیں جو کائنات میں سے سب سے بہتر ہیں۔ ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ۔ ہے فرشتوں سے بہتر انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ۔ ہاں محنت بندہ کرے تو یہ انسان تو فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر۔ بھئی بات سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرمایا اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا آبادا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، آبادا ہمیشہ ہمیش۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا مومنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے ذرا تاکید اور زیادہ، دیکھیں اوپر جہنمیوں کا ذکر آیا نا، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، کیا فرمایا؟ خالدین فیہا۔ لیکن جب جنتیوں کا ذکر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا ابدا۔ کوئی فرق سمجھ آیا؟ بھئی ان کے لیے صرف خالدین فیہا، اور اہل ایمان کے لیے، اہل جنت کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اللہ، ان کو اور زیادہ خوش کیا کہ تم نے تو بس ہمیشہ ہمیشہ جنت میں۔ میرے بھائیو، جو آدمی جنت میں چلا گیا نا، وہ تو کبھی نہیں جنت سے نکلے گا۔ ہاں جو آدمی جہنم میں جائیں گے نا، ان میں سے کئی ایسے لوگ کہ جو اپنے جرائم کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن عقیدہ ان کا توحید والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی بعد میں وہاں سے نکال لے گا۔ بعض انبیاء کی سفارشوں سے، بعض حافظ قرآن کی سفارشوں سے نکلیں گے، کچھ شہداء کی سفارش سے نکلیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کبریٰ ہوگی، اس شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ یعنی جہنم میں کئی جانے والے تو نکل آئیں گے، لیکن جنت میں جانے والا کوئی بھی جنت سے، یہ بات سمجھ آ گئی نا، وہ نہیں نکلے گا۔ الحمدللہ۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کو مخاطب کرے گا، کہے گا اے اہل جنت میری بات ہو، سارے کہیں گے کہ لبیک و سعدیک، کہ یا اللہ ہم حاضر۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ جنت میں تم آئے ہو، یہاں کی نعمتیں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمہیں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی ڈیمانڈ، کوئی تقاضا، یا اللہ اب ہمیں کیا مسئلہ ہو گیا، کیا تقاضا ہوگا؟ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا اب کوئی اور چیز نہیں، اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں ایک ایسی چیز دینے لگا ہوں جو میں نے اس سے پہلے تمہیں نہیں دی۔ اب وہ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کیا ملنے والا ہے۔ پھر اللہ آخر میں فرمائے گا کہ میں تمہیں یہ خوشخبری دینے لگا ہوں کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تمہارے اوپر راضی رہوں گا۔ اللہ۔ اور میرے بھائیو، جو اللہ نے خوشخبری سارے جنتیوں کو جنت میں دینی ہے، اللہ نے وہ خوشخبری صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ الفتح میں پڑھ کے دیکھ لیں،
فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ رضا کا دنیا میں جاری فرما دیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے لیے جو وفات پا چکے ہوئے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام، زیادہ ہیں تو علیہم السلام، لیکن صحابہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہ اگر ایک ہے، اگر مؤنث ہے کوئی صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، اگر دو ہیں تو رضی اللہ عنہما، اگر زیادہ ہیں تو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ۔ لیکن بعض لوگوں نے ہر کام الٹا ہی کرنا ہوتا ہے، وہ کئی صحابہ کو بھی علیہ السلام، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سمجھے نا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا سلام اللہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ او بھائی یہ سلام اللہ یا علیہ السلام یہ تو انبیاء کے لیے لفظ مخصوص ہے، صحابہ کے لیے تو رضی اللہ عنہ یہ لفظ ہے، اور قرآن سے یہ نص کے ساتھ ثابت ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی اللہ سے ڈر گیا، جو بھی اللہ سے ڈر گیا۔